پہلی چیز دعا مانگتے وقت اپنے گناہ بھول جایا کرو. بھول جاؤ ہم گنہگار ہیں. دعا کرتے وقت بھول جاؤ ہم گنہگار ہیں. کیونکہ جب اپنے گناہ یاد کرتے ہیں تو دعا کرنے کی ہمت نہیں ہوتی, اور جب اس کی رحمت یاد کرتے ہیں تو پھر بڑی بڑی تمنائیں مچلنے لگتی ہے دل میں, اس لیے کہ تو کریم. اس لیے یہ کس نے کہا حد سے سوا مانگ رہا ہوں, یہ کس نے کہا حد سے سوا مانگ رہا ہوں, جیسا ہے گنی ویسی عطا مانگ رہا ہوں. جیسا ہے گنی ویسی. اور دیکھو اس کے یہاں مانگنے میں چھوٹی مانگو یا بڑی مانگو اس کو برا نہیں لگتا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرے جوتے کے تسمے ٹوٹتے ہیں تو یہ میں اللہ سے مانگ. اب کوئی بڑے مالدار کے گھر شادی کے دن جا کے کوئی کہے ذرا ایک ہڈی دے دے, تو وہ کہے گا میں ہی ملا تھا مذاق اڑانے کے لیے, مجھ سے ہڈی مانگ رہا ہے جبکہ میرے دسترخوان پہ ہزاروں لوگ کھا رہے ہیں. تو کہا اچھا ٹھیک ہے پورا کھانا اٹھا کے دے دے. تو کہا اب یہ بھی اس سے بھی بڑی کوئی مذاق تھی, ارے پورا کھانا اٹھا کے تجھے دوں گا تو اوروں کو کیا کھلاؤں گا. ایک شخص ایک بادشاہ کے پاس گیا, کہنے لگا ایک چونی دے دو. تو کہا کہ کم سے کم میری حیثیت تو دیکھی ہوتی, میں بادشاہ ہوں تو مجھ سے چونی مانگ رہا ہے. کہا اچھا پوری سلطنت دے دو. تو کہا اپنی حیثیت تو دیکھی ہوتی, اپنی ہے, لیکن میرے اللہ کے یہاں یہ نہیں ہے. چونی مانگ یا سلطنت مانگ وہ عطا کرتا, کمی نہیں. گڑ گڑاؤ مانگو. ہو دعا کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ دعا کرتے وقت اپنے گناہ بھول جاؤ, اس کے کرم پہ نگاہ رہے, اس کے کرم کو یاد کرو, عنایتوں کو یاد کرو. اور دوسری بڑی چیز کہ دل حاضر رہے دعا کرتے. یہاں تو حال یہ ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. پوچھو یہ ربنا آتنا کیا ہے؟ کبھی سوچا بھی ربنا آتنا؟ جو دعا مانگو اور دعا میں دل حاضر نہ ہو وہ دعا رد ہے, بلکہ وہ دعا ہے ہی نہیں. کم سے کم بندہ جو مانگ رہا ہے وہ تو تجھے پتا ہو کہ تو مانگ کیا رہا ہے. یہ رٹو توتے والی دعائیں مقبول نہیں ہیں. جب تک دعا کا معنی نہیں سمجھے گا یہ دعا دل سے نکلے گی کیسے؟ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. تو دعا کا تعلق دل سے ہے, وہ دل سے نکلے. معنی ہی پتہ نہیں ہے, دل حاضر ہو, پھر عاجزی ہو, پھر گڑ گڑانا ہو, پھر رونے جیسی صورت ہو. رونا نہیں آتا تو رونے جیسی صورت ہو. اور کامیاب ہے وہ دعا جس میں کم سے کم ایک آنسو نکل جائے. منہ بگڑتا ہے اس کی پرواہ نہ کرو, چہرہ کیسا لگتا ہے اس کی پرواہ نہ کرو. ارے لوگوں کو کیا دکھانا ہے یار, دیکھ لے بس اسی میں ہماری کامیابی ہے. میں کیسا لگوں گا؟ تو کیا دعا کرتے وقت آپ نے کوئی شوٹنگ کروانی ہے؟ میں کیسا لگوں گا؟ ارے کیسا بھی لگے گا, قدرت کو پیار آ جائے. صالحین جیسی صورت بنا, آنکھوں میں آنسو لا, عاجزی کر گڑ گڑا. اور پھر دعا میں تکرار بڑی مقبول ہے, یعنی ایک ہی بار کو بار بار ریپیٹ کرو. دے 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 کا کم سے کم 3 بار تو بول, پھر 5 تک بھی پہنچ, پھر 7 تک بھی پہنچ. اس لیے کہ اور جگہ تکرار کرو تو لوگ کہتے ہیں آگے بول, بور مت کر, لیکن یہاں تکرار کرو تو بڑی پسند آتی ہے. یہاں تکرار پسند آتی ہے کیونکہ تکرار میں عاجزی بڑھتی جاتی ہے. اور پھر دعا میں یہ 2 چیزیں خاص کیا کرو کہ 3 مرتبہ یوں کہا کرو, یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین. ارحم الراحمین کو پکارو, کہو یا اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے. کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے ایک فرشتہ خاص اس کے لیے قدرت نے مقرر کر دیا ہے کہ جو 3 مرتبہ پکارے گا ارحم الراحمین ارحم الراحمین ارحم الراحمین, فرشتہ کہے گا 3 بار رحمان و رحیم کہنے والے اب مانگ, قدرت نے اپنے کرم سے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے, جو مانگے گا قدرت تجھے عطا کر دے. 5 مرتبہ ربنا کہہ لیا کرو, اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے جو 5 بار ربنا کہہ کر مانگے اللہ اس کی دعا کو قبول ہی کرتا ہے. یہ آداب دعا ہے. اور پھر اس کے بعد کوشش یہ کیا کرو کہ جب دعا کرو تو اکیلے میں کرو. یہ خاص ہے, دعا کرو تو تنہائی میں کرو.
تنہائی کی دعا کا بڑا اثر ہے. اکیلے میں کرو اور پھر مجمع عام میں بھی کرو. اکیلے میں کرو, مجمع عام میں بھی کرو. مجمع عام میں اس لیے کرنے کے لیے کہا گیا کہ جہاں 40 مومن جمع ہوتے ہیں ان میں ایک اللہ کا ولی ضرور ہوتا ہے, تو ولی کی موجودگی میں کرو. بھائی مزار پہ کیوں جاتے ہیں؟ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین, اللہ کی رحمت ولیوں کے قریب ہے, محسنوں کے قریب ہے. تو اندر چلا گیا تو وہاں جا کے دعا کرتے ہو کہ ان کی برکت سے دعا قبول ہوگی. تو اوپر بیٹھا ہے تو وہاں بھی کرنا. اور پھر میں کہوں آپ کہیں تو کام نہیں بنتا. سید الانبیاء کہیں جس کے در سے ولایت بٹتی ہے, وہ کہتے ہیں جہاں 40 مومن جمع ہوں وہاں ایک ولی ضرور ہوتا ہے. اب یہاں تو 40 سے زیادہ ہے, 2-4 تو ہوں گے, لیکن بڑی بات یہ ہے کہ وہ کہتا ہے اولیائی تحت قبائی, میرے ولی میری قبا کے نیچے چھپے ہوئے ہیں, ان کو میرے سوا کوئی نہیں جانتا, یا وہی جانتا ہے جو دوسرے چھپے ہوئے ہیں. تو ولی کو پہچاننا آسان نہیں ہے. اچھا اب یہ سوچتے ہوں گے کہ یار چھوٹے سے مجمع میں تو پہچان ہی لیں گے, کیسے پہچانیں گے؟ یہی تو بڑا مسئلہ ہے کہ جن کو آپ سمجھتے ہیں وہ ہوتے نہیں ہیں, اور جن کو نہیں سمجھتے وہ ہوتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے ولیوں کی شان یہ ہے, بکھرے ہوئے بال ہے, پھٹے پرانے کپڑے ہیں, حالت یہ ہے کہ محفل میں آئے تو بھگائے جائیں, بیمار پڑ جائے تو کوئی عیادت کرنے والا نہ رہے, مر جائے تو کوئی جنازے میں شرکت کرنے والا نہ رہے. اور پھر شان یہ ہے کہ کسی بات پہ قسم اٹھا لیں تو قدرت ان کی قسم کو پورا فرما دیتی. اب یہ حدیث سنی تو ہر آگل پاگل کو پکڑ کر بیٹھ گئے کہ یہی ولی ہے. اور پھر کہنے لگے یار جو اچھے لباس میں وہ ولی تو ہو نہیں سکتے. اگر اچھے لباس پہننے والا ولی نہیں ہو سکتا تو شیخ عبد القادر جیلانی میرے مرشد غوث پاک کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ وہاں تو ہر دن نیا لباس ہے. اور پتہ چلا کہ اب آپ اس چکر میں پڑے نہیں. حضور نے کہہ دیا 40 میں ایک ولی ہوتا ہے. سوچو نا یار 40 ہے تو کوئی نہ کوئی تو ہوگا, ہمیں تو کیا کرنا, آم کھانا ہے, پیڑ تھوڑی گرنا ہے. ہوگا جو کہیں بھی بیٹھا ہوگا, کونے میں بیٹھا ہوگا, بیچ میں بیٹھا ہوگا, آگے بیٹھا ہوگا, پیچھے بیٹھا ہوگا, کھڑا ہوگا, کچھ بھی ہوگا, ہم نے نہیں تو دعا قبول ہونی چاہیے, بس فیض ملنا چاہیے. ہمیں کیا آم پیڑ گرنے سے مطلب, ہمیں صرف آم کھانا ہے. اور حضور نے کہہ دیا تو بات ہے. اور جتنا بڑا مجمع ہے پھر دعا اتنی زیادہ پر اثر ہے, اس لیے کہ جتنے زیادہ ہوں گے اتنی زیادہ مقبول. اسی لیے اجتماعی دعا رکھی جاتی ہے اکثر, اجتماعی دعا. اور آپ سوچیں گے کہ 40 میں ایک ولی کیسے ہوتا ہے. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ والے ایسے مجمع میں پہنچ جاتے ہیں اس مجمع کی قبولیت کی ضمانت بن کر کہ وہاں لوگوں کی بگڑی بن جائے. اسی لیے تو کہا گیا نا جہاں دینی محفل منعقد ہو وہاں جایا کرو, وہاں پہنچا کرو دینی محفل میں. کہ ایک دینی محفل میں پہنچنا جو ہے وہ 70 گناہوں کی محفل کا کفارہ بن جاتا ہے. ایک دینی محفل میں پہنچنا 70 گناہوں کی محفل کا کفارہ بن جاتا ہے. تو اس لیے تنہائی میں دعا کیا کرو, پھر اس کے بعد مجمع عام میں دعا کیا کرو. پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہ دعا کرو تو ایسے مت کہا کرو اللہ تو چاہے تو قبول کر, تو چاہے تو رد کر. کا یہ رد ہی ہے, یہ رد ہی ہے. اس یقین سے کرو کہ اس نے وعدہ کیا ہے ادعونی استجیب لکم, مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا. تو اس نے وعدہ کیا ان اللہ لا یخلف المیعاد, وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. تو اس یقین سے کرو کہ اللہ تو نے وعدہ کیا ہے, میرے مانگنے کی ہوشیاری نہیں ہے, میری دیر ہوشیاری نہیں ہے, میرا کوئی معاملہ نہیں ہے. تو نے وعدہ کیا تو تو اپنے کرم سے قبول کرے گا, اور وہ قبول ہی کرے گا. اللہ فرماتا ہے میرا بندہ میرے ساتھ جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسے فیصلہ کرتا ہوں. پھر جب دعا کرو تو دعا کرنے کی قبولیت کی نشانی یہ ہے کہ دعا کرنے سے پہلے کچھ نیک عمل کرو. مثال کے طور پہ دعا کرنے سے پہلے چپکے سے صدقہ دو, خاموشی سے صدقہ دو, ہو سکے تو 2 رکعت نفل پڑھو, قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھو, 2 زانوں بیٹھو, پہلے اللہ کی حمد بیان کرو, پھر حضور پہ درود پڑھو, پھر اپنے گناہوں سے توبہ کرو, پھر اللہ کی بارگاہ میں مانگو. پھر کہا اس کی رحمت کو محدود مت کرو, اس کی رحمت کو محدود مت کرو. یہ مت کہو اللہ مجھے یہ دے, مجھے یہ دے, مجھے یہ دے, بلکہ یہ کہو ہمیں یہ دے, ہمیں یہ دے, ہمیں یہ دے.
देखो हदीस, हुजूर ने जो दुआएं की है, रब्बना, ऐ हमारे रब, आतिना, अता कर हमें, फिद दुनिया हसना, अच्छी दुनिया, वफिल आखिरत हसना, अच्छी आखिरत अता कर, वकीना अज़ाब अन्नार, और हमें अजाब से महफूज फरमा। यानी सबको मिलाओ। अब सबको मिलाने से फायदा क्या? मैं दुआ कर रहा था मुझे दे, नेमत का मुस्तहिक न था, लेकिन कहा हमें दे, पूरी उम्मत को मिलाया, तो पूरी उम्मत में कोई तो मुस्तहिक था, तो मैं मुस्तहिक न था, वो मुस्तहिक था। मैं अपने लिए मांग रहा था, मुमकिन है मुस्तहिक न था, न मिलता, लेकिन अब वो पूरी उम्मत को मिलाया तो उम्मत में कोई ना कोई तो मुस्तहिक होगा। अब वो मुस्तहिक को मिलेगा तो मैं थोड़ी महरूम रहूंगा, क्योंकि मैंने सबके लिए मांगा है, तो उसके सदके में मेरी भी बिगड़ी बन जाएगी। इसलिए सबको शामिल किया करो। और फिर अल्लाह ने हज़रत मूसा कलीम से कहा, ए मूसा, मेरे मूसा, ऐसी ज़बान से दुआ कर जिससे तूने गुनाह न किया हो। ऐ मूसा, ऐसी ज़बान से दुआ कर जिससे तूने गुनाह न किया हो, वो दुआ कबूल है। अल्लाह के कलीम ने अर्ज़ की, मौला ऐसी ज़बान कहाँ से लाऊं? हालांकि ये तो तवाज़ो और आजिज़ी है, वरना अल्लाह का नबी तो मासूम है। अल्लाह का नबी तो मासूम है। अर्ज़ की ऐसी ज़बान कहाँ से लाऊं? अल्लाह ने फरमाया, किसी बंदे से अपने लिए दुआ करवा, इसलिए कि उस ज़बान से तूने गुनाह नहीं किया। हालांकि नबी तो बेगुनाह है, लेकिन हमें तालीम दी जा रही है, आपने मेरी ज़बान से गुनाह नहीं किया, मैंने आपकी ज़बान से गुनाह नहीं किया, तो मेरी ज़बान आपके लिए दुआ करेगी तो कबूल होगी, और आपकी ज़बान मेरे लिए दुआ करेगी तो कबूल होगी। अल्लाह अकबर। इसीलिए मेरे आका फरमाते हैं, जब कोई मोमिन किसी मोमिन के पीठ पीछे दुआ करता है, अच्छा यहां तो सामने दुआ करते हैं, पीठ पीछे तो गिबत ही करनी है, बुराई करनी है, एक दूसरे की कब्र ही खोदनी है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब कोई मोमिन किसी मोमिन के पीठ पीछे दुआ करता है तो उसकी दुआ ऐसी है जैसे अरफात में हाजी की दुआ होती है, और वो कबूल ही होती है। अब पता चला, दूसरी हदीस पाक में आता है, जब तुम किसी मोमिन के लिए दुआ करते हो, मिसाल के तौर पे अल्लाह फुला को रोजी अता फरमा, तो फरिश्ता कहते हैं, अल्लाह के बंदे, तूने उसके लिए रोजी मांगी, अल्लाह तुझे पहले देगा, बाद में उसको अता फरमाएगा। इसलिए पीठ पीछे दूसरे के लिए दुआ किया करो, अल्लाह उसको मुसीबत से बचा, अल्लाह उसको रहमतें अता फरमा। और दुआ में अव्वल भी दुरूद, आखिर भी दुरूद। इसलिए कि मौलाना इमामुल मुतकल्लिमीन मौलाना नकी अली खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दुआ का शहपर है दुरूद। शहपर परिंदे में जो उसके बाजू होते हैं ना, कई पर होते हैं, शहपर उसको कहते हैं जो बड़ा पर होता है और उसकी वजह से परिंदा ऊपर उड़ता है, उसको शहपर कहते हैं। तो कहते हैं दुआ का शहपर दुरूद है, वही दुआ ऊपर जाती है जो दुरूद के पर के साथ होती है। जिस दुआ में दुरूद नहीं होता, फिर वो दुआ फारूक आजम कहते हैं ज़मीन और आसमान के दरमियान लटकी मुअल्लक रहती है, जिसमें दुरूद नहीं होता। इसलिए कि अव्वल दुरूद मकबूल, बाद में दुरूद मकबूल। अल्लाह की शान से बईद है कि वो पहला कबूल करे, आखिरी कबूल करे, बीच का छोड़ दे। पहला कबूल करेगा, आखिरी कबूल करेगा, तो बीच का भी कबूल ही करेगा। तो दुरूद पढ़ के दुआ किया करो, और फिर जब दुआ करो पेट में भी हलाल हो, जिस्म पर भी हलाल हो, इसका ख्याल करो। और जहां बैठकर दुआ कर रहे हो ज़मीन पाक हो। अल्लाह वालों के आस्ताने के करीब भी दुआएं कबूल होती है, अल्लाह वालों के आस्ताने के करीब भी दुआएं कबूल होती हैं। कुछ ऐसे मौके हैं कि ऐसी घड़ियों में दुआ रद्द नहीं होती। शब जुमा में दुआ रद्द नहीं होती, जुमा की शब में दुआ रद्द नहीं होती, जुमा के दिन भी दुआ रद्द नहीं होती। और जुमा के दिन दो टाइम ऐसे हैं जो दुआ के लिए बड़े इक्सीर है, बहुत मुअस्सिर है। दो टाइम, एक वो जब इमाम खुतबा देने के लिए मिंबर पे जा रहा होता है, उस वक्त तो दुआ फौरन कबूल होती है। और दूसरा जो जुमा की आखिरी घड़ी आती है, जुमा की जो लास्ट घड़ी आती है, इख्तितामी घड़ी, यानी गुरूब आफ्ताब के वक्त, मगरिब से कुछ पहले गुरूब आफ्ताब के वक्त, वो दुआ के लिए बहुत मुअस्सिर वक्त है, बहुत कबूल होती है दुआ। फिर अजान के बाद से लेकर पांचों वक्त, अजान के बाद से लेकर जमात खड़ी होने तक, शेख अबू तालिब मक्की कुव्वतुल कुलूब में लिखते हैं, अजान और जमात के दरमियान दुआ की कबूलियत ऐसे है जैसे शबे कद्र में दुआ कबूल होती है।
پھر اس کے بعد نماز کے بعد جو فرض نماز کے بعد جو دعا کی جاتی ہے وہ بھی رد نہیں ہوتی، وہ بھی قبول ہوتی ہے. دونوں خطبے کے درمیان جو دعا کی جاتی ہے وہ بھی رد نہیں ہوتی، وہ قبول ہوتی ہے. اسی طرح بقرعید کی شب یعنی عید الاضحیٰ کی شب میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہ پوری رات دعا قبول ہوتی ہے. رجب کی پہلی شب میں پوری رات دعا قبول ہوتی ہے. شب عید الفطر میں پوری رات دعا قبول ہوتی ہے. شب قدر میں جو 27ویں شب عام طور پہ ہوتی ہے پوری رات دعا قبول ہوتی ہے. رمضان المبارک میں چاند دکھنے سے لے کے جو ہے وہ چاند شوال کا نظر آنے تک یا جو ہے وہ اختتامی روزے کا آخری روزے کا سورج غروب ہونے تک ہر سیکنڈ، ہر پل، ہر ساعت دعا قبول ہوتی ہے. وہاں اس پورے مہینے میں کبھی دعا رد نہیں ہوتی. پورا مہینہ گویا کہ سیزن ہے مانگنے کا. کتنا مانگنا ہے مانگو، مانگتے مانگتے تھکو گے، دیتے دیتے کبھی نہیں تھکتا. کیا شان ہے میرے مولا کی. تو شب عید الفطر رمضان شریف کا پورا مہینہ، پھر اسی طرح سے شب برات، پھر اسی طرح سے جب کسی کا انتقال ہو، جب کسی کی روح نکلتی ہو تو وہاں بھی رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں. تو وہاں زبان سے کوئی ایسا کلمہ مت نکالو، اس لیے کہ وہاں جو بھی باتیں ہوتی ہیں فرشتے اس پہ آمین کہتے ہیں. تو روح نکلتے وقت کا معاملہ بھی بڑا جو ہے وہ قبولیت دعا کا ہوتا ہے جب کسی کی، اور خاص طور پہ روح نکلنے کے بعد جب کسی مومن کی آنکھیں بند ہوتی ہے اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے. یہ بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہے. اسی طرح بارش برستی ہے تو بھی دعا قبول ہوتی ہے، دعا مستجاب ہوتی ہے. دیکھو دعا تو ہر وقت قبول ہوتی ہے، یہاں جو قبول ہونے سے مراد ہے وہ یہ ہے کہ دعا کا اثر جلدی ظاہر ہوتا ہے. اسی طرح جب مرغ بانگ دیتا ہے، اذان دیتا ہے، اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے کہ مرغ اذان اس وقت دیتا ہے جب وہ رحمت کے فرشتوں کو دیکھتا ہے، جب وہ رحمت کے فرشتوں کو دیکھتا ہے. حیرت کی بات یہ ہے کہ لوگ رسول اللہ کے متعلق کہتے ہیں کہ ان کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں. ارے یار، جس مرغے کو تو 200-500 روپے میں خرید کر کے کھاتا ہے وہ رحمت کے فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے. جسے مولوی دیکھ نہیں پاتا اسے وہ مرغا دیکھ لیتا ہے. آپ غور کریں، یہ بیچارہ زندگی بھر یہی تقریر کرتا رہتا ہے کہ انہیں تو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، دیوار کے پیچھے او تیری 2 ٹانگ کا مرغا دیکھ رہا ہے، رات دن وہ دیکھ رہا ہے اور اذان پڑھ رہا ہے، اور اس وقت تو دعائیں قبول ہو رہی ہے. حیرت کی بات ہے کہ لوگ یہ حدیث نہیں پڑھتے. یہ حدیثیں لوگوں کی نظر میں آپ سوچتے ہیں کہ یار ان کی بات کیوں آ گئی. ان کی بات اس لیے آ گئی کہ آپ کا عقیدہ محفوظ ہونا چاہیے، ورنہ پھر ان باتوں کا فائدہ کیا ہے. ہمارا مقصد ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی وفا کے ساتھ جیو، اسی کا نام ایمان ہے. ورنہ اگر ان کے ساتھ وفا نہیں ہے تو پھر کوئی دعا بھی اثر والی نہیں ہے، پھر کوئی عبادت بھی اثر والی نہیں ہے. اصل مقصد دنیا میں آنے کا مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ وفا ہے. حضرت بیدم شاہ وارسی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دنیا میں کیوں آئے، وہ کہتے ہیں عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، کہاں کہاں پھرتی ہے، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول. بلائے لوں تیری اے جذبے شوق صلی اللہ کہ آج دامن دل کھچ رہا ہے سوئے رسول. اور عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبرو